خاصیت ہیں، ایمان کی بھی خاصیت ہے، بشرط یہ کہ اس کو اس کے کمال تک پہنچایا جائے، ایمان کے کمال تک پہنچایا جائے تو ایمان کی خاصیت ظاہر ہو کر رہے گی، ایمان کی خاصیت ظاہر ہو کر رہے گی، جس طرح نماز کی خاصیت ظاہر ہو جاتی ہے، جو کہ جس شخص کو اس کی نماز منکر سے نہ روکتی ہو اس کو چاہیے اپنی نماز کے اندر کمی تلاش کرے۔ اسی طرح یہ بات ہے کہ اگر ایمان سے اعمال پر استقامت نہیں ہوتی تو یہ غور کرے کہ اس کے ایمان میں کیا کمی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تمام فرائض کی تکمیل علم سے ہوتی ہے، تمام فرائض کی تکمیل بہت ضروری بات ہے، تمام فرائض کی تکمیل علم سے ہوتی ہے۔ جس عمل کو آپ جہالت سے کر رہے ہیں اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں جب تک اس عمل کا علم نہ ہو اور وہ عمل علم کے مطابق نہ ہو۔ جو فرضیت نماز کی ہے، زکوٰۃ کی اور روزے کی ہے، وہی فرضیت علم کی ہے، اس لیے کہ علم شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے، علم شرط ہے، سن رہے نہیں، علم شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ اللہ پر وہ ایمان لاؤ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، اللہ پر وہ ایمان لاؤ۔ اعراب نے کہا، دیہاتیوں نے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یوں مت کہو ہم ایمان لے آئے، یوں کہو ابھی ہم اسلام میں داخل ہوئے، ہم اسلام میں داخل ہوئے، یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ اسلام میں تو داخل ہو گئے لیکن انہوں نے مال کا مطالبہ کیا، انہوں نے مال کا مطالبہ کیا کہ اگر ہمیں مال دیا جائے گا تو ہم اسلام پر قائم رہیں گے۔ دھیان سے بات سننا، اگر ہمیں مال دیا جائے گا تو ہم اسلام پر قائم رہیں گے، اور اگر ہمیں مال نہ ملا تو ہم اسلام چھوڑ دیں گے، ہم اسلام چھوڑ دیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس بات سے معلوم ہو گیا کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ اگر اس سے سب کچھ چھین لیا جائے، اس سے سب کچھ چھین لیا جائے اور یہ سب کچھ دینے پر راضی ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے تو یہ اس کے ایمان کے کمال کی علامت ہے، یہ اس کے ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ اس لیے کہ ایک نہیں بلکہ متعدد صحابہ ایسے ہیں کہ جن کا سب کچھ چھین لیا گیا اس پر کہ وہ ایمان چھوڑ دیں، لیکن نے کہا کہ نہیں، آپ سب کچھ لے لیں لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں گا، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا، آپ جو چاہیں لے لیں۔ ساری دنیا سب کچھ حوالے کر دیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ جتنے بھی کفار مشرکین تھے وہ یہاں آ کر عاجز ہو جاتے تھے کہ مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑنے کو راضی ہے لیکن ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ سارے کفار مشرکین اس پر آ کر عاجز ہو جاتے تھے کہ مسلمان سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہے، ایمان چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ اس زمانے میں حال یہ ہے کہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں اگر اس سب کے مقابلے میں ایمان چھوڑنا پڑتا ہو۔ کیا مطلب ہے ایمان چھوڑنے کا؟ دیکھو تو صحیح کہ اگر جھوٹ بولنے کا تقاضا ہے تو جھوٹ بول دیں گے، اگر خیانت کا تقاضا ہے تو خیانت کر لیں گے، اگر ناپ تول میں کمی کا تقاضا ہے ناپ تول میں کمی کر لیں گے، اگر نماز اور دنیا کے کسی تقاضے کا ایک وقت میں دونوں جمع ہو گئے تو نماز چھوڑ دیں گے۔ حضرت فرماتے تھے ایمان کا کمال یہ ہے کہ یہ کسی بھی حال میں اللہ کے امر کو مؤخر نہ کرے، یہ کسی بھی حال میں، یہ اس کے ایمان کا کمال ہے کہ یہ کسی بھی حال میں اللہ کے امر کو مؤخر نہ کرے۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے جس چیز کو یہ یقینی سمجھتا ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، جس چیز کو یقینی سمجھتا ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، جس چیز کو یقینی سمجھے گا اس کو مقدم رکھے گا، جو چیز غیر یقینی ہوگی اس کو پیچھے کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے کامیابی کے یقین نے ایمان کے تمام تقاضوں کو پیچھے کیا ہوا ہے، ایمان کے تقاضوں کو
پیچھے کیا ہوا ہے، ایمان کے تمام تقاضوں کو پیچھے کیا ہوا ہے صرف اس بات نے کہ دنیا میں پھیلی ہوئی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے کامیابی کا یقین ہے، اور شکلوں سے کامیابی کا یقین یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ جتنا بھی زیادہ شکلوں کا یقین ہو وہ یقین کفر کے زیادہ قریب ہے۔ میری بات توجہ سے سننا بہت، جتنا بھی شکلوں کا یقین زیادہ ہو وہ کفر کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ اللہ کو نہ ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ کائنات سے چل رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ یہ کفر کا خلاصہ ہے، یہ کفر کا خلاصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نظام کائنات سے چل رہا، تو جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات سے ہو رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو بہت توجہ سے بات سننا پوری، جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کو نہ ماننے والوں کا یقین اور اللہ کو نہ ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کائنات سے ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کا کی ساری محنت اور کوشش وہ کائنات سے فائدہ اٹھانے میں صرف ہوتی ہے۔ جب کائنات میں ایک چیز پیش آتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کائنات کی دوسری شکل سے کرتے ہیں۔ کائنات میں کوئی چیز پیش آتی ہے وہ اس کا مقابلہ کائنات کی دوسری شکل سے کرتے ہیں۔ بیماریاں آتی ہیں تو بیماریوں کا مقابلہ دواؤں سے کرتے ہیں، بیماری کا مقابلہ دواؤں سے کرتے ہیں۔ بیماری آتی ہے تو بیماری کا مقابلہ دواؤں سے کرتے ہیں۔ جب ان پر خوف آتا ہے تو یہ اس خوف کا علاج ہتھیاروں سے کرتے ہیں۔ حالانکہ سمجھتے تھے کہ جب خوف کا مقابلہ ہتھیار سے کیا جائے گا تو خوف اور بڑھ جائے گا، کیونکہ ابھی تو دوسروں کے ہتھیار کا خوف تھا، اب اپنے ہتھیاروں کا بھی خوف ہے۔ عجیب بات ہے حضرت کی کہ خوف میں اضافہ ہو جائے گا، خوف اور زیادہ ہو جائے گا۔ ابھی تو دوسروں کے ہتھیار کا خوف تھا، پھر جب خود ہتھیار لے لیے تو حضرت سمجھتے تھے کہ خوف میں کمی نہیں ہوگی بلکہ خوف میں اضافہ ہوگا، خوف میں اضافہ ہوگا۔ فرماتے تھے اگر ایک اندھا آدمی کسی اندھے کو اپنا رہبر بنا لے کہ مجھے راستہ دکھلا، تو ایک فرد کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ اندھے پن میں اضافہ ہوا، اندھے پن میں اضافہ ہوا کہ اندھے پن میں اور اضافہ ہوا۔ اگر کوئی لنگڑا آدمی لنگڑے کا سہارا لے تو فرماتے تھے کہ لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوا، لنگڑے پن میں اضافہ ہوا، لنگڑے پن میں اضافہ ہوا، لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوا بلکہ لنگڑے پن میں اضافہ ہوا۔ اگر کوئی فقیر کسی فقیر سے سوال کرے تو فرماتے تھے کہ فقر کا علاج نہیں ہوا بلکہ فقر میں اضافہ ہوا، فقر کا ازالہ نہیں ہوا، فقر میں اضافہ ہوا۔ آپ اس طرح اٹھا کے دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں، ہر قوم ہر سطح کے لوگ ان حالات کا مقابلہ اسباب سے کر رہے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں، ان حالات کا تعلق حکام سے ہے، اگر حکام مان جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالانکہ خدا کی قسم حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں، قطعاً کوئی تعلق نہیں، حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں۔ حالات کا تعلق احکام سے ہے، حالات کا تعلق احکام سے ہے۔ بندے کے بدن سے جیسے احکام پورے ہوں گے اور بندے کے بدن سے جیسے اعمال ظاہر ہوں گے، نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا، نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا، نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا۔ نظام کائنات سے اور نظام کائنات کا حکام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح جانور کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں آتا، اس طرح اغیار کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ حالات حکام سے متعلق ہیں، بالکل نہیں، کائنات کے نظام کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
کائنات کے میں جتنے تغیرات ہوتے ہیں ان تمام تغیرات کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے اللہ کی ذات سے براہ راست۔ اللہ رب العزت کائنات کے نقشوں میں جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ تصرف کرتے ہیں۔ نظام کائنات سے نہیں چلتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، وہ احکام سے بالکل رخ پھیر کر کائنات کے بنانے میں لگے رہتے ہیں، وہ احکام سے رخ پھیر کر کائنات کے بنانے میں لگے رہتے ہیں، اس امید پر لگے رہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا کام ہے، یہ ہو جائے گا تو پھر میں اللہ کے دین کے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ تھوڑے سے حالات ہیں، ان قریب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب کہ میں نے ایسے اسباب اختیار کیے ہیں کہ ان اسباب میں تو میرا کام ہو ہی جائے گا، کہ وہ جتنے بھی آنے والے حالات ہیں ان کا مقابلہ کائنات کی شکلوں سے کرتے ہیں، حالانکہ نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ غیروں کا ہے کہ نظام کائنات سے چلتا ہے، یہ عقیدہ غیروں کا ہے، نظام کائنات سے چلتا ہے۔ آپ پوچھیں سائنسدانوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں، آپ پوچھیں کن سے؟ سائنسدانوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ آپ کو ایسی جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور ایسا، کیونکہ جو کچھ مشاہدے میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جب تک اس کو جھٹلایا نہیں جائے گا اس وقت تک غیب کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ غیب اور مشاہدہ یہ اندھیرے اور روشنی کی طرح ہیں، دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی کائنات میں تغیرات ہوتے ہیں ان کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس یہ سکھلاتا ہے کہ نظام کائنات میں تبدیلیاں کائنات کی وجہ سے ہیں۔ آپ پوچھیں گے سائنسدانوں سے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ بہت لمبی تفصیل بتائیں گے، بہت لمبی، جنہوں نے ظاہری طور پر زمین میں جو کچھ دیکھا ہے وہ اس کو بیان کریں گے۔ نہ وہ یہ کہیں گے زلزلے اللہ کے امر سے آتے ہیں، نہ وہ یہ کہیں گے کہ زلزلے کے آنے کے کیا اسباب ہیں۔ جو اسباب وہ بتلائیں گے ان اسباب کا تعلق زمین سے ہوگا، عمل سے نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ زلزلے کے آنے کا تعلق وہ معاشرے کی لائن کے احکام کے ٹوٹنے سے ہے۔ جب زنا ہوگا زلزلے آئیں گے۔ کسی سائنسدان نے آج تک یہ بیان نہ کیا ہوگا کہ زنا سے زلزلے آتے ہیں۔ زمین کانپ اٹھتی ہے کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی، میں تو زمین یہ اس لیے کانپ جاتی ہے کہ مجھے تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے تمام بندوں کو سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی زمین میرے لیے، میری سمت کے لیے سجدہ بنا دی گئی ہے، ساری زمین سجدہ بنا دی گئی ہے۔ اس زمین کا سب سے پہلا حق یہ تھا کہ اللہ کو اس پر سجدہ کیا جائے۔ اس زمین پر اگر دوسرا کوئی عمل ہوگا گناہ کا تو زمین اس کو برداشت نہیں کرتی، کہ مسجد کہ زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، اس پہ گناہ ہوتے ہیں تو زمین کہاں اٹھتی ہے۔ چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو تو سائنسداں کہتے ہیں یہ وجوہات ہیں۔ ایسی وجوہات کی طرف چلنے والوں کو کبھی خیال نہ آئے گا کہ چاند سورج کے گرہن ہونا اللہ کی ناراضگی کا موقع ہے۔ اس لیے اسلام نے ان موقعوں پر نماز، توبہ اور استغفار کا حکم دیا کہ چاند گرہن ہو یہ نماز، سورج گرہن ہو تو نماز، بارشیں بند ہو جائیں تو نماز، صلاۃ الاستسقاء، زلزلے آئیں تو نماز۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بگڑنے سے کائنات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مومن کے، مسلمان کے اعمال بگڑتے ہیں، ان اعمال کے بگڑنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور ناراض ہو کر کائنات کے نظام میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ نظام کائنات کو کائنات سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ جو بھی حال آئے گا وہ اس حال کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑ دیں گے، جو بھی حال آئے گا اس حال کو کسی سبب سے جوڑ دیں گے۔
جتنے بھی کائنات میں اسباب ہیں یہ اپنے حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں، اس لیے ہر حال میں سبب کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر حال میں سبب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بننے کے اسباب میں ان کو ناکام کرتے ہیں، یہ پھر اور اسباب لاتے ہیں، یہ پھر اور اسباب لاتے ہیں، اسی میں ان کا دنیا کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی تغیر آتا ہے تو فوراً مومن کی نظر اللہ پر جاتی ہے، مومن کی نظر فوراً، وہ تغیر کائنات کے نقشوں میں ہو یا وہ تغیر اس کی اپنی ذات میں ہو، وہ تغیر اس کے اپنی ذات میں ہو یا نظام کائنات میں کوئی تغیر ہو تو فوراً اللہ یاد آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایمان کے وجود کی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اسے اس گناہ پر اللہ یاد آ جاتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی ٹھوکر بھی لگے، اس کو کوئی ٹھوکر بھی لگے تو یہ اس میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے تیرا کون سا حکم ٹوٹا کہ ٹھوکر لگی، مجھ سے تیرا کون سا حکم ٹوٹا۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے بندوں کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جب مسلمان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر سزا فوراً لے آتے ہیں، اس پر سزا فوراً لے آتے ہیں۔ کافر کے لیے سزا کو آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں، مومن کے لیے اس کے اعمال کی جزا کو آخرت کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان یہ چاہتا ہے کسی طرح اس کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے، کسی طرح اس کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے، کسی طرح مسلمان کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے، اس کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کی لوگ کوشش کرتے ہیں، یا تو عمل ہی نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو اس عمل کی برکت کے ایسے منتظر رہتے ہیں گویا ان کا عمل ہی برکت کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مزاج کو اور ان کے ارادوں کو اور ان کی نیتوں کو تمام عبادات اور اعمال میں آخرت کی طرف پھیرا، اس کی طرف، آخرت کی طرف، سب کے مزاج کو، سب کے خیال کو ہر عمل میں، ہر عبادت میں آخرت کی طرف پھیرا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کے پاس بیٹھے، آپ کا بستر دیکھا تو آپ کا بدن ایسے موٹے بوریے پر تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ پھر سامان دیکھا، پھر آپ کے حجر مبارک میں سامان دیکھا، ایک طرف جو پڑے ہوئے تھے، ایک بغیر دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی تھی، اس کے علاوہ گھر میں کوئی سامان نہیں تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن اور اللہ کے نبی کے دشمن کیسر و کسرا، یہ تو محلات میں، باغات میں اور ریشم کے بستروں میں، اور آپ اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے، میں دیکھ رہا کہ آپ کے بدن پر چٹائی کے یا بوریے کے نشان پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے گھر کا کل سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، حضرت عمر کے دونوں مونڈے پکڑ کر ہلایا، فرمایا خطاب کے بیٹے تو ابھی تک دھوکے میں ہے، ابھی تک دھوکے میں ہے۔ یہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں یہ تو جلدی جلدی اللہ تعالیٰ
غیروں کو دینا چاہتے ہیں. تھوڑا سا وقت ہے ان کا دنیا کا ان کا تھوڑا سا وقت ہے. دنیا کا تھوڑا سا وقت ہے ان کے پاس، پھر ہمیشہ کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جلدی جلدی دنیا میں ان کو یہ ساری چیزیں ان کو دے دیں. ہمارا حال یہ ہے جب بھی ہم کوئی نقشہ دیکھتے ہیں دنیا میں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ غیروں کے پاس ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں. بعض تو وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قائم ہی جب ہوگا جب یہ ساری کی ساری شکلیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں. ساری شکلیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں. بعض مسلمان تو ایسے ہیں وہ اسی امید پر ہیں کہ جب تک مسلمان کو اقتدار نہیں ملے گا اور جب تک مسلمان کے پاس دنیا کی ظاہری قوتیں نہیں ہوں گی یہ اس وقت تک اسلام قائم نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ اسلام نہ ملک و مال سے چلا ہے نہ ملک و مال سے چلے گا، بلکہ اگر انبیاء علیہ السلام کے پاس مال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے وقت مال سے خالی کر دیتے ہیں. نبوت سے پہلے مالدار اور نبوت کے بعد فقیر. نبوت سے پہلے مالدار، موسیٰ علیہ السلام مالدار تھے، نبوت کے بعد فقر آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے نبوت سے پہلے، نبوت ملی تو فقر کے ساتھ. اور ایسی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا آپ کو کہ آپ نبوت کون سی چاہتے ہیں. آپ نبوت کون سی چاہتے ہیں؟ بادشاہت والی چاہتے ہیں یا فاقے والی چاہتے ہیں؟ بادشاہت والی یا فاقے والی؟ کون سی چاہتے ہیں نبوت، بادشاہت والی یا فاقے والی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے والی نبوت کو اختیار کیا ہے. فاقے والی نبوت کو اختیار کیا ہے. آپ نے فاقے والی نبوت کو اختیار کیا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانے کو مل جائے تو شکر کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں تو تجھ سے عاجز ہو کر مانگوں. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ وہ میرے ساتھ چلا کرتے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو اچھا کھانے کو ملے، اچھا پہننے کو ملے، بلکہ یہ تقاضا تو مشرکین کو ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کا دین اختیار کر لیں گے، بس آپ اپنے رب سے کہہ کر ایک تو یہاں سے مکے کے پہاڑ یہاں سے ہٹوا دیجئے اور یہاں کے زمین کو ذرا نرم کرا دیجئے اور یہاں ملک شام کی طرح نہریں اور باغات لگوا دیجئے، ہم اسلام لے آئیں گے. میں کیا بتاؤں مسلمان کا یہ سوچنا کہ پہلے میرے دنیاوی حالات درست ہو جائیں تو پھر میں دین اختیار کر لوں گا، یہ کفار کی سوچ کی ایک کڑی ہے. یہ کفار کی سوچ کی ایک کڑی ہے کہ پہلے ہمیں دین کی برکتیں دکھلاؤ، جب وہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی تو ہم دین اختیار کر لیں گے. ہم دین اختیار کر لیں گے. دین چاہتے ہیں دنیا کی محبت کے ساتھ، دین چاہتے ہیں دنیا کی محبت کے ساتھ کہ اگر اللہ ہمیں یہ سب کچھ دے دے تو ہم دین اختیار کر لیں گے. میں کیا عرض کر رہا سمجھتے تھے، اللہ کے حکم پر چلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، نہ کہ دنیا کے کسی نفع کے حاصل ہونے پر. تو یہ مزاج غیروں کا تھا، یہ مزاج غیروں کا تھا کہ پہلے آپ ہمیں دین کی برکتیں دکھلا دیں، ہم آپ کا دین اختیار کر لیں گے، آپ کا دین اختیار کر لیں گے. یہ مزاج غیروں کا تھا. اس زمانے مسلمان یہ کہتا ہے کہ پہلے دین کی برکتیں دکھلا دو تو پھر ہم دین اختیار کر لیں گے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اس الجھن میں رہتے ہیں کہ جب اللہ ان سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کچھ کیوں دیا ہوا ہے.
حالانکہ یہ کہیں کہ کسی کے غنا اور مالداری کا مطلب اللہ کا اس سے راضی ہونا نہیں ہے، اور کسی آدمی کا فقر و فاقے میں اور تنگی میں ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت پر رہنا اللہ کی رضا کی علامت ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا وہ تنگ دست ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا تنگ دست ہو، اللہ کی راضی ہونے کا تعلق فقر و فاقے اور مالداری سے کوئی نہیں ہے۔ اگر احکام توڑ کر فاقے میں ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے، اگر احکام پورے کر کے غنا میں ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اگر احکام پورے کر کے فاقے میں ہے تو اللہ اس سے بہت زیادہ راضی ہیں، کیونکہ جو اللہ کی اطاعت پر ہوتے ہوئے فاقے میں ہے وہ انبیاء علیہ السلام والے راستے پر ہے، اس لیے کہ نبیوں کا راستہ یہی ہے، نبیوں کا راستہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرف آئے گا، جو شخص یہ نہ فرمایا کہ جو ہماری طرف آئے گا اس کے مال بڑھ جائے گا اور اس کو عہدے مل جائیں گے، اور جو مسلمان اطاعت پر آئیں گے ہم ان کو دنیا میں حکومتیں، مال، دولت یہ دیں گے، یہ کہیں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو ہماری طرف آئے گا اس کی طرف فقر و فاقہ اور حالات اور پریشانیاں اس سے بھی زیادہ تیزی سے آئیں گی جتنا پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف